میرے دوستوں، اس ویڈیو کو میں یہ کچھ حصہ تو میں نے انٹروڈکشن میں چینل کے ڈال رہا ہوں، لیکن پوری ویڈیو جو ہے وہ میں اس کے بعد جو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میری پوری زندگی کا اگر ہر انسان کا جو ہے ایک سوچ و بچار ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، کسی کو کوئی فکر لاحق ہے، کسی کو کوئی فکر لاحق ہے۔ میں نے جو سوچ و بچار کی ہے دین کے متعلق، اس نظام کے متعلق، اسلام کے متعلق، میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اس کو میں مختصراً اس ویڈیو میں آپ کی پیش نظر کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور اس مقدمے کو آپ ایسا سمجھ لیں کہ میں نے 5 سوالات کے ذریعے جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ سادہ سے 5 سوالات ہیں، ان 5 سوالات کو جو ہے وہ میں کروں گا، اور ان کے جوابات جو ہے وہ ہمیں کیا کریں گے، وہ ہمیں ساری سوچ و فکر کو جو ہے وہ ہمیں کلیئر کر دیں گے۔ ایسے سوالات جو ہر باشعور انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا سوال یہ ہے جو بطور انسان ہم اپنے آپ سے پوچھتا ہوگا، مسلمان بھی پوچھتا ہوگا، ہر عاقل بالغ آدمی جس میں تھوڑی سی بھی ذہنی صلاحیت ہو، تھوڑی سی بھی انٹلیکٹ ہو، وہ یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کرے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر میری یہ جو دنیا میں یہ تخلیق ہے یہ کیسے ہوئی، ہم یہاں پر کیسے آن وارد ہوئے۔ میرے بھائیو، یہ بڑا اس خاص کر اس صدی کا بہت اہم سوال ہے، اور یہ آنے والی صدیوں میں بھی یہی سوال جو ہے انسانوں کو پریشان کر کے رکھے گا کہ آخر ہم اس دنیا میں جو ہے وہ کیسے آن وارد ہوئے، ہم کہاں سے اس دنیا میں آ ٹپکے ہیں۔ تو یہ سوال کا جو جواب ہے، اس کا جواب تو بڑا مختصر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ کسی غیر ارادی، یعنی ہم کسی ان انٹینشنل، ایکسیڈنٹل، اتفاقی، ارتقائی، ریولوشنری عمل کا یا اس کے عمل در عمل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ہم ایک سوچے سمجھے پری پلانڈ طریقے سے تخلیق کیے گئے ہیں، اور ہمارا ایک خالق ہے۔ لیکن اس سوال کی اہمیت کیوں اہم ہے؟ اس سوال کی اہمیت اس لیے اہم ہے کہ جب سے انسان، آپ سمجھے کہ انسانی تاریخ ہمیں ملتی ہے، ہمیں یہ مسئلہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ انسان، باشعور انسان یہی سوال کرتا ہے کہ ہم کہاں سے آ گئے، ہم اس دنیا میں کہاں سے آ گئے۔ اور آج جب کہ جو یونیورسوں کے یونیورس جو ہے وہ کھلتے جا رہے ہیں، یہ سوال مزید مستحکم ہوتا جا رہا ہے کہ اس کرۂ ارضی میں ہم اکیلے جو ہے اس کائنات میں تنہا رہنے والی انٹلیکچوئل مخلوق ہے، آخر ہم یہاں پر کیسے پیدا ہوئے۔ تو میرے بھائیو، اس سوال کی تفصیل بہت لمبی ہے، اس پر بحث بہت لمبی ہے، لیکن مختصراً اس کی تاریخ ایسی ہے کہ اس کے لیے 3 چیزیں جو ہے، 3 آپ سمجھے کہ ذرائع ہیں کہ جس سے اس سوال کے جواب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے سوال جو ہے وہ مذہب ہے، کہ ہم مذہب کے ذریعے سے جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ مذہب ہمیں بتائیں کہ بھئی ہم یہاں پر کیسے آن وارد ہوئے، ہم کیسے پیدا ہوئے، کہاں سے پیدا ہوئے ہم۔ دوسرا سوال پہ اس کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر فلسفہ ہمیں بتائے، فلاسفر ہمیں بتائے، عقل لڑائے، گتیا سلجھائے کہ بھئی ہم کہاں سے پیدا ہوئے، کیا ہوا تو کیسے کائنات وجود میں آئے، تو ہم کیسے وجود میں آئے، اور عقل کی لڑیوں کو لڑائے، اور ہمیں آخر میں یہ نتیجہ نچوڑ نکال کے دے کہ بھئی ہم اس زمین پہ کیسے پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، اور جو آخری ذریعہ ہے جو آج کل جو ہے مغربی دنیا کا مذہب بن چکا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سائنس پھر وہ ایک ایسا مضمون ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے، ہم کہاں سے آن وارد ہوئے، یا انگریز جس کو کہتے ہیں ہاؤ ڈیڈ وی اینڈڈ اپ ہیئر، یعنی یہ جو ہم اب اس وقت دنیا میں یہ آن موجود ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کب ہوا، یہ کب کی بات ہے، یہ کیسے یہ تخلیقات۔ تو میرے بھائیو، میرے یہ تین جو ہے وہ سورسز ہے کہ جو اس سوال کا جواب ہمیں دیتے ہیں۔ اور اگر اس کی تاریخ دیکھیں تو اس کی تاریخ تب اٹھتی ہے کہ جب رومن امپائر نے جو ہے وہ اس عیسائیت مذہب کو جو ہے وہ قبول کر لیا، اور عیسائیت ان کا سرکاری مذہب ٹھہرا، اسی وقت سے جو کلیسا ہے یا چرچ ہے، اس نے اپنے نظریات جو ہے وہ انسانوں کو بتائیں، اور انہوں نے اس کو بتایا کہ انسان جو ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ لیکن انہوں نے اس میں بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے خود اپنے جو مذہب ہے اس میں بہت ساری کوتاہیاں کی، بہت ساری خامیاں کی، بہت ساری چیزیں اس سے نکال دی، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل کی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب جو ہے وہ اپنی حقانیت پر قائم نہیں رہا، لیکن شروع میں یہی مذہب تھا کہ جو انسان کو اس سوال کا جواب فراہم کرتا تھا، انسان اس سے اپنی تسلی کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ پھر جو ہے نا یہ افلاطون اور یہ ارسطو وغیرہ قسم کے جو انٹلیکچوئلس تھے یا فلاسفی لوگ تھے، پھر فلسفہ کی طرف جو ہے یہ سوال شفٹ ہونا شروع ہو گیا، لوگوں کی تسلی نہیں ہونے لگی
کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں نا، یہ پھر ایک جواب بنتا ہے، آپ کسی سے پوچھے کہ ہم کیسے پیدا ہوئے یا اللہ نے کیسے، تو وہ کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں زیادہ باعث اس پہ مت کرو، اس پہ انسان کی گمراہی کا خطرہ ہے۔ یہ باتیں وہ مولوی بھی کرتے تھے کہ بھئی اس سوال کا ایسا کوئی جواب نہیں، بس اللہ نے ہمیں تخلیق کر دیا، بات ختم ہو گئی، اور ان کے پاس کوئی ایسا ٹھوس دلیل یا ثبوت موجود نہیں تھا، لہٰذا فلاسفی ہو یا فلاسفرز کی جو آراء ہے، جو ان کی جو سوچ جو سمجھ تھی، وہ عقل کے زیادہ قریب تھی، اسی لیے لوگ اس کی طرف متوجہ ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئے، اور کلیسا اور فلاسفروں کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی۔ لہٰذا نتیجہ یہی ہوا کہ جو فلسفہ ہے وہ ہار گیا، فلاسفی ہار گئے، یا اس طرح کہیں کہ فلاسفر ہار گئے، کلیسا نے ان کو ختم کر دیا، لیکن وہ سوچ جو ہے وہ باقی رہی لوگوں کے اندر، وہ جستجو، وہ تمنا، وہ کشمکش، وہ سوال، وہ جواب پھر بھی جاری رہا کہ بھئی ہم کیسے پیدا ہوئے، ہم کہاں سے ہماری تخلیق ہو گئی ہے۔ تو اس سوال کا جواب آج کل کے دور میں، جس کو میں نے کہا کہ سائنس جو ہے وہ موجودہ دور کا سب سے بڑا مذہب ہے، یورپ کا، امریکہ کا، مغربی ترقی یافتہ دنیا کا جو مذہب ہے وہ سائنس ہے۔ کیونکہ سائنس ان کو اس سوال کا جواب دیتا ہے، سائنس ان کو بتاتا ہے کہ بھئی ہم کہیں پیدا نہیں ہوئے، ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا، ہم خود بخود جو ہے ایک غیر ارادی ایک ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے، ایک ارتقائی بایولوجیکل عمل ہوا ہے، اور ہم اس کے نتیجے میں اس دنیا میں پہلے وارد ہوئے، پھر ہم ترقی کرتے تو یہاں تک کہ ماڈرن انسان بن گئے ہیں۔ میرے دوستو، اسٹیفن ہاکنگ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیائے سائنس کا سب سے بڑا بابا ہے، یہ بابا لفظ سوشل میڈیا پہ مشہور ہے، تو بابا جو ہے وہ سب سے بڑا اسٹیفن ہاکنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں اس کا بڑا اس کا اعتقاد ہوں ایک قسم سے، کہ ان باتوں میں کہ جو تخلیق کے راز اس نے کھولے ہیں، جو کائنات کے راز جو ہے وہ اس نے کھولے ہیں، تو ایسے راز جو ہیں بڑے بڑے صوفیاء نے نہیں کھولے، بڑے بڑے بزرگوں نے نہیں کھولے، وہ راز جو اس نے اپنی عقل سے یعنی اس کا اندازہ لگایا۔ آپ سوچیں نا کہ وہ معذور ایک بیمار آدمی بھی تھا، لیکن اس کی عقل کی اتنی پہنچ تھی کہ اس نے کائنات کے اربوں سال دور دراز کے راز جو ہے وہ اس نے انسانوں پر کھولے۔ تو میں اس حوالے سے اس کا عقیدت مند بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ کائنات کی جو انسان کی جو تخلیق کے حوالے سے پھر اس نے بھی جو ہے وہی غلطی کی جو سائنس، کیونکہ مذہب ہی وہی ہے، ان کا مذہب ہی وہی ہے، وہ مذہب ہی ان کا یہ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب دی گرینڈ ڈیزائن کے آخر میں لکھتا ہے کہ ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا، ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ ایک ایسا منظم اور مربوط انٹیگریٹڈ سسٹم ہے کہ اس کو ایک خالق کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود بخود واقع پذیر ہوا ہے، خود بخود وجود میں آ گیا ہے، اور ہم ایک غیر ارادی ایک ارتقائی ریوولوشنری عمل کا نتیجہ ہے، اور ہم یہاں تک جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تو ہم یہاں تک آج کا انسان جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں نے کلیسا نے بھی، یعنی ان کے مذہب نے بھی، فلسفے نے بھی اور سائنس نے بھی جو ہے اس سوال کے جواب کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا۔ یہ بحث بہت لمبی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے مختصر گزر جائے تاکہ پھر آگے آنے والے وقتوں میں جو ہے اس پر مباحثہ ہوگا، لیکن اس کا سوال کا جواب ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیے، اس سوال کا ایک ہی ذریعہ ہو سکتا ہے، منبع ہو سکتا ہے جاننے کا، اور وہ ہے الہام، جس کو ہم کہتے ہیں وحی الہی۔ بغیر وحی الہی کے میرے بھائیوں، یہ جتنے انسانی تاریخ ہے اس نے کوشش کی، اس نے اپنا سر کھپایا، اس نے اپنی جو ہے سوچ و فکر اور بچار کیا، لیکن بغیر وحی الہی کے، بغیر الہام کے، بغیر کسی الہامی ثبوت کے، بغیر کسی رسول کے، بغیر کسی وحی اور کتاب کے، اس سوال کا جواب جو ہے وہ کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ اور وہ سوال کا جواب جو ہے وہ بڑا سادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ میرے بھائیو، الہام وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیوں معلوم نہیں کر سکے؟ وہ لوگ اس لیے معلوم نہیں کر سکے کہ مذہب میں بھی پھر دو بڑے مذاہب ہیں۔ ایک وہ مذہب جو الہامی ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو ہے، جس کو ہم ڈیوائن کہتے ہیں، وہ نازل کیا، انہوں نے صحیح اور سچی خبریں دی ہیں۔ ایک وہ مذاہب ہے کہ جو لوگوں نے اپنے سوچ و فکر کو، رسم و رواج کو، اپنی عقل کی جو دوڑ دھوپ ہے اس کو مذہب کا نام دے دیا۔ ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی جوابات دیتے ہیں کہ خدا یہ ہے، دیوتا ہے، دیوتی ہے، مائتالوجی ہے، جس کو ہم مائتالوجی کہتے ہیں۔ مصر میں بھی مائتالوجی تھی، گریکس میں بھی مائتالوجی تھی۔
ایون کہ ہندوازم میں بہت بڑی مائتالوجیز جو ہے وہ موجود ہے، تو ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب جو ہے وہ فلسفے کے پاس، سائنس کے پاس بھی نہیں، صرف الہامی مذاہب کے پاس ہے۔ لیکن باقی الہامی مذاہب نے اپنی تعلیمات کو گم کر دیا ہے۔ خود عیسائی اور یہودی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہ تعلیمات نہیں بچی کہ جو ان کے رسول کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے۔ اسلام واحد وہ مذہب ہے کہ جس کی تعلیمات محفوظ ہے، جن کے قال اللہ اور قال رسول محفوظ ہے، اور وہ ہمیں پتہ دیتے ہیں اس الہام کے ذریعے، اس وحی الہی کے ذریعے کہ کیا ہوا کہ وہ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب اللہ نے کہا کہ میں تخلیق کرتا ہوں تو ایک تخلیق کرنے والا ہے، یہ الگ موضوع ہے، جاعل فی الارض خلیفہ، اس کی بعد میں باری آئے گی۔ لیکن ایک تخلیق کرنے والے نے جو ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تخلیق کیا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے عبث تخلیق، بیکار تخلیق کیا ہے؟ تو مطلب ہے کہ اللہ نے ایک تخلیق کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر روایت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو یہ جتنے بھی اجسام ہیں یا جتنے بھی جو ہے مظاہر قدرت کے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اس کو کسی نے تخلیق کیا تو یہ تخلیق ہوئی ہے۔ بہرحال یہ پہلا سوال تھا میرے دوستو، اس کی بات لمبی ہو گئی، پھر کبھی اس پہ بحث طویل کریں گے۔ لیکن جو پہلا سوال تھا وہ یہ ہے کہ آخر ہم اس زمین پہ کیسے آن وارد ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ایک ارادتاً، ہم ایک پلاننگ کے ذریعے، ہم کسی کی، آپ سمجھے کہ مصوری کا مظہر ہے، ہم کسی کی تخلیق کا شاہکار ہے، جو باقاعدہ منصوبے سے جو ہے وہ یہاں پر دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور بسائے گئے ہیں۔ یہ ہمارے پہلے سوال کا جواب ہے، اور یہی میری سوچ و فکر کا نچوڑ اور نتیجہ ہے۔ دوسرا سوال پھر یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے تخلیق کیا ہے یا کسی تخلیق کرنے والے نے ہمیں تخلیق کیا ہے، تو مقصد اس تخلیق کا کیا ہے؟ کیوں ہمیں تخلیق کیا ہے؟ تو میرے دوستو پھر ہمیں اس کی روشنی اور اس کی رہنمائی جو ہے وہ قرآن سے ملتی ہے۔ اس کا بھی آسان جواب ہے۔ آسان جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم باطل سے حق کو جو ہے وہ پہچان سکیں، ہم باطل سے حق کی تمیز کر سکیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، باطل کو چھوڑ دیں اور حق کی طرف جو ہے وہ اپنا جھکاؤ کریں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، قرآن نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ نے تخلیق کیا، پھر وہ جنت میں رہے، پھر یہاں تک کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی، اور شیطان کے بہکاوے سے پھر اللہ نے اسے کو کہا کہ چلو آپ جو ہے وہ زمین کی طرف چلے جائیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے اب دنیا میں ایک مستقر ہے، ایک رہنے کی جگہ ہے، ایک متاع ہے، ایک مقررہ وقت تک جو ہے اب تم وہاں پر رہو گے۔ تو یہ انسان کو وہاں سے نکال کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو شیطان نے کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَلَا تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ تو اللہ شیطان نے پھر کہا کہ اللہ، یہ سارا قصہ مختصر، شیطان نے کہا کہ اللہ پھر مجھے وقت دیجئے، مہلت دیجئے کہ میں ان لوگوں کو بھٹکاؤں گا، اور میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ کیا ہوں گے، وہ ناشکر گزار ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منهم اجمعین، تو جو تمہاری اب تابعداری کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو اللہ نے پیدا کیا انسان کو دنیا میں، اسی کے ساتھ جو ہے ایک معاملہ اس کے ساتھ درپیش آیا۔ وہ کون سا ہے جو آیت میں نے تلاوت کی کہ اس کے ساتھ ہی باطل کا ایک نظام اس کے ساتھ چلا آیا۔ اللہ، اس نے مہلت مانگی، اللہ نے کہا جاؤ کہ تمہارے لیے مہلت ہے، تم ذلیل و رسوا ہو، اور جاؤ جو تم اپنا کام کرتے ہو وہ کرو، جو تمہاری تابعداری اب کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ذلیل و رسوا ہوگا تمہاری طرح۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ایک تخلیق کے ساتھ ہی جو ہے وہ انسانوں کو کیا نہ اس کو شروع کیا، وہ ایک امتحان جو ہے میرے بھائیوں۔ اب مقصد انسانیت کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس باطل کے مقابلے میں حق کو جو ہے وہ پہچانے۔ باطل بھی سوشل میڈیا کا ایک موضوع ہے۔ باطل کے مقابلے، یہ باطل جو حق سے آپ کو ہٹائے، یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے۔ تو یہ جو باطل نازل ہوا، اس باطل کے مقابلے میں حق کو پہچاننا، یہ کیا ہے؟ یہ مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں، اور اس کو ہم سادہ لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ ایمان لے آنا اللہ اور اس کے رسول پر، اور جو اس کے رسول پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آنا، یعنی باطل کے مقابلے میں حق کو پہچاننا، تاریکی کے مقابلے میں روشنی کو پہچاننا کہ ہاں یہ روشنی ہے، یہ حق ہے۔
میرے دوستو یہ مقصد انسانیت کا اس دنیا میں، یہی مقصد جو ہے وہ اللہ نے اس کے لیے نازل کیا ہے۔ تو نہا خانہ دل کو، یعنی جو بالکل دل کے اندر، ایک تو زبانی ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں، ایمان الگ سے ایک بہت بڑا موضوع ہے، اللہ نے کیا تو اس پہ بات کریں گے، یہ الگ سے ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے نا وہ صرف یہ نہیں کہ ہم اس کا اقرار کریں، بلکہ نہا خانہ دل میں جو تاریک سے تاریک گوشہ ہے نا، وہ اس روشنی سے جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، وہ اس سے جو ہے وہ روشن ہو جائے، منور ہو جائے۔ یہ میرے بھائیو کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ حق ہے، یہ ایمان ہے، یہ مقصد ہے انسان کا۔ میرے بھائیو جب ایمان ہم لے آئے، اور یہی عقل کا تقاضا ہے میرے دوستو، ہم یہ دیکھیں نا، اب یہ ابو جہل کو ہم کہتے ہیں یہ ابو جہل ہے، یعنی جاہلوں کا باپ ہے، تو جاہل تو نہیں تھا نا، وہ تو بڑا انٹلیکچوئل آدمی تھا۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل انتہائی انٹلیکچوئل اور سمجھدار آدمی تھا۔ عرب میں، مکہ میں، مشرکین میں سب سے سمجھدار اور انٹلیکچوئل آدمی جو ہے یہ ابو جہل تھا، اس کو بڑا عقل مند مانتے تھے لوگ۔ اور دارالندوہ جو ان کی ایک قسم کی پارلیمنٹ تھی، شورا تھی، اس کا یہ ممبر تھا 35 ایئرز آف ایج میں، یعنی دارالندوہ کا جو انٹری لیول تھا وہ 40 سال تھا، یعنی اس میں سارے بزرگ بڑے جمع ہوتے تھے، چھوٹی عمر کے لوگ اس میں نوجوانان اس میں جمع نہیں ہوتے تھے۔ ابو جہل کو 35 سال کی عمر میں آپ کو پتہ ہے دارالندوہ میں جو ہے وہ داخل کیا گیا، کیونکہ وہ انٹلیکچوئل تھا، اس کے سرداری تھی کہ پورے مکہ میں جو ہے اس کو سردار بنا دیا جائے، اتنا عاقل اور باشعور آدمی تھا۔ لیکن ابو جہل کیوں ٹھہرا؟ اس روشنی سے جو ہے اس نے اپنی آنکھیں بندی، یعنی جو روشنی اللہ کے رسول اس کے سامنے لے کر آئے، اس باطل کو، اس حق کو جو ہے نا، اس باطل سے اس کی تمیز نہیں کر سکتا، اس کو الگ نہیں کر سکتا، اس تاریکی، اس روشنی کو اس تاریکی کے مقابلے میں جو ہے وہ پہچان نہیں سکتا، اس سے اپنے دل کی وہ جو تاریکی تھی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ تو وہ کیا ٹھہرا میرے بھائی؟ اس کو ابو جہل ٹھہرا گیا، تو جاہل نہیں، جاہلوں کا باپ ہے۔ ایسی عقل سے کیا فائدہ کہ 2 + 2 4 ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور تجارت یہاں کریں گے وہاں کریں گے، اس کی تو سمجھ آتی ہے، ریاست ایسے چلائیں گے، معاملات ایسے چلائیں گے، سیاست ایسے، اس کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو حق اللہ کے رسول پہ نازل ہوا، جو روشنی اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی، اسی کو نہیں پہچان سکا، اتنا عمدہ ہو گیا کہ اس روشنی کو نہیں دے سکا، اس چکا چوند روشنی کو جو سورج کی مانند اللہ کے رسول نازل ہوئی، اس کو نہیں دیکھ سکا۔ تو وہ کیا ٹھہرا؟ ابو جہل ٹھہرا۔ اسلام نے اس کو ابو جہل کہا گیا، تو جاہلوں کا بھی باپ ہے، تو عقل مند نہیں ہے، تو جاہلوں کا باپ ہے، تو وہ ابو جہل ٹھہرا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک بدو جو تھا، تو اللہ کے رسول مدینہ میں تشریف فرماتے اپنے اصحاب کے درمیان، تو حدیث کے وہ مفہوم اور وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کہتے ہیں کہ بدو تھا، ایک دیہاتی بوڑھا آدمی تھا، اور وہ آتے ہی اس نے پوچھا کہ عبد المطلب کا بیٹا تم میں سے کون سا ہے؟ تو اس نے اس کے دادا کے نام سے اس کو پکارا کہ این عبد المطلب، ابن عبد المطلب۔ تو اللہ کے رسول نے عرض کیا، فرمایا کہ میں ہوں، میں عبد المطلب کا لڑکا ہوں، آپ بتائیے کیا بات ہے؟ تو اس بابا نے اس سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ کہ میری تابعداری کرو اور نماز پڑھو اور سچائی، اور جو بھی اللہ کے رسول نے مناسب سمجھا وہ تعلیم اس کو دی۔ تو وہ بوڑھا بدو جو تھا، دیہاتی جو تھا، وہی کڑے اس نے کہا کہ تمہاری یہ بات مجھے پسند ہے، یہ بات تمہاری بالکل میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو وہ ہمارے نزدیک وہ عقل مند ہے، وہ جو ہے نا، وہ کیا ہے کہ وہ روشنی جو ہے اس کو نظر آ گئی، وہ سچائی اس کو اللہ کے رسول میں نظر آ گئی۔ تو وہ بدو جو دیہاتی، جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ اسلام کی نظر میں بہت عاقل اور بالغ اور عقل مند ہے، اور وہ ابو جہل جو کہ داناؤں کا دانا تھا، وہ اسلام کے نزدیک جو ہے وہ جاہل ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ دوسرے سوال کا جواب کہ پھر ہمارا مقصد کیا ہے؟ تو ہمارا مقصد اس روشنی کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اس روشنی کو پہچاننا ہے اور اس کو تسلیم کرنا ہے۔ جو تیسری بات ہے پھر یہ ہے کہ ایمان لے آئے تو اب کیا کریں؟ تو یہ بھی ایمان کا ہی حصہ ہے، دوسرے سوال کا ہی حصہ ہے، اور اس کا نام ہے عقیدہ۔ میرے دوستو، میرے نزدیک جو میں نے سوچ و بچار کی ہے اس کے مطابق بس صرف ایمان سے کام نہیں ہوتا، کہ جب تک عقائد جو ہے وہ انسان کے درست نہ ہو، کہ جب تک اس کا عقیدہ درست نہ ہو، صرف ایمان جو ہے اس کے لیے نافع نہیں ہے۔ یعنی ایمان تو لیا ہے، اللہ کو بھی کہتا ہے مانتا ہوں، رسول کو بھی مانتا ہوں، لیکن عقائد میں ایسی جو ہے نا وہ چھلانگیں مارتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ جو ہے نہ اللہ سے ثابت ہے، نہ رسول سے ثابت ہے، نہ امت میں کسی سے ثابت ہے۔ تو ایسے معاملے کو، ایسے عقیدے کی میرے دوستو کوئی جو ہے نا پھر وہ نافع نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں، الٹا اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، بہت زیادہ نقصان۔ اور یہ عقیدہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے میرے دوستو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی یہ ہمارا عقیدہ ہوگا، آج سے آپ کہیں کہ ہاں جی ہو گیا ٹھیک ہے یہ، بلکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے
کہ جس کی طلب کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، لوگوں سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ بھئی یہ کیوں، ایسی کیا بات ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا میں اتنے عقائد کے دشمن بیٹھے ہیں کہ جو ہر موضوع پر چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے امت کو لڑانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یہ جنگ ہوئی حضرت معاویہ سے، تو گمراہ کون ہے اس میں؟ خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور امت کو ایسی باتوں میں لگایا ہوا ہے کہ جو ہمارے یعنی ضروریات دین میں صحیح نہیں ہے، اس میں لوگوں کو لگایا ہوا ہے، اور جو ضروریات دین کی چیزیں ہیں، جو نافع چیزیں ہیں، جو دین جس کا تقاضا کرتا ہے، جس کی ضرورت ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور گروہ صحابہ اور امت نے جو ہے کوششیں کی، اس کا کوئی حال احوال نہیں، لیکن اس چیز کو پوچھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر واہ ہوں، جو ایک دوسرے کو گالیاں ہوں، اس کو لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں۔ تو میری نظر میں جو تیسرا اگرچہ وہ دوسرے کا ہی جز ہے، یعنی ایمان کا جز ہے، لیکن اس سے الگ اس لیے ہے کہ اس پہ الگ سے محنت کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ میری نظر میں وہ عقیدہ ہے۔ میرے دوستو، اب اگر یہ بھی ہو گیا، ایمان بھی آ گیا، عقیدہ بھی آ گیا، تو چوتھا سوال یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ تو میرے دوستو، اب یہ ہے کہ اب عمل کے لیے کوشش کی جائے کہ ایمان بھی آ گیا اور عقیدہ بھی آ گیا، تو اب استعداد کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق، اپنی توانائی اور طاقت کے مطابق اب عمل کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ اور اس عمل کا آغاز کس سے ہو؟ اس عمل کا آغاز اپنی ذاتی زندگی سے ہو، کہ اب انسان کو جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ برا لگے اور سچ جو ہے وہ اچھا لگے۔ یہ اس ایمان اور اس عقیدے کا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ نتیجہ ہونا چاہیے۔ اب وہ نتیجہ اس کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ وہ ایمان بھی لے آئے، اس کا عقیدہ بھی ہے، لیکن وہ جھوٹ جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے سچ کے مقابلے میں۔ اللہ کے رسول نے دیکھے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی مسلمان بھی اور جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ تو ایسے موجود ہے، ہر برائی موجود ہے، لیکن جھوٹ تو ایسے موجود ہے میرے بھائیو کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان دیکھیں گناہ کر سکتا ہے لیکن گناہ پر فخر نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے مسلمان ہو، وہ گناہ تو چلے اس سے ہو گیا، بندہ بشر ہے، گناہ نبی کے علاوہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے، بہک سکتا ہے، طبیعت سے بہک سکتا ہے، شیطان کے بہکاوے سے غلطی بھی کر سکتا ہے، قصدر بھی گناہ کر سکتے، گناہ انسان کر سکتا ہے، لیکن اس گناہ پر فخر اور بڑائی یہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں گناہ بھی بطرز عتم موجود ہے، ہر قسم کا گناہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور اس پر فخر کیا جاتا ہے، اس کو فخر سے بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے آ کر بیان کیا کہ میں نے یہ گناہ کیا، یا رات کو یہ کیا، دن کو یہ کیا، فلاں سے اس طرح رشوت لی، فلاں کو قتل کیا، فلاں جگہ ڈاکہ ڈالا، فلاں جگہ زنا، ہر جگہ جو ہے وہ فخریہ انداز میں اپنے گناہوں کو میرے بھائی یہ مسلمان، یہ پہلے دو چیزوں میں پھر فرق ہے، پہلے دو سوالوں میں جس کو ہم ایمان اور عقیدہ کہاں وہ تو اب ایمان اور عقیدے کا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اب اس کی زندگی میں وہ چیز جو ہے وہ کیا ہو، وہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ اب اس کو جو ہے وہ باطل کے مقابلے میں حق کا راستہ جو ہے وہ زیادہ پسند ہو، اگرچہ اس کو فائدہ اس میں کم نظر آتا ہو، لیکن اب اس کو یہ چیز جو ہے وہ زیادہ پسند ہو باطل کے مقابلے میں، سچ اس کو پسند ہو، سچ اس کی طبیعت کے قریب ہو، سچ بولتا ہو، جھوٹ سے وہ دور جو ہے وہ رہتا ہو۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اب اپنے استعداد کے مطابق جو ہے اپنے جسم اور عقل سے بھی اور اپنے قلب اور روح سے بھی، ان دونوں کے ذریعے سے جو ہے وہ حق کے قریب رہنا پسند کریں، دل کی پاکیزگی اور قلب کی اور روح کی پاکیزگی بھی حاصل کریں، جس کو آپ طریقت اور تزکیہ کہتے ہیں، اس میں بھی کوشش کریں، اور جسم اور ذہن کی پاکیزگی جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، جو ظاہری احکام ہے ان کی بھی جو ہے وہ تابعداری کرے، ان کے بھی حد الامکان وہ قریب ہونے کی کوشش کرتا رہے، اسی میں اپنی اصلاح کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا رہے۔ میرے بھائیو، یہی جو ہے وہ ہمارا پھر چوتھا سوال کا جواب ہے کہ اب ایمان اور عقیدہ آ گیا تو اب ہم کیا کریں؟ تو اب وہ اپنے عمل میں جو ہے وہ کوشش کرے۔ پھر پانچواں سوال یہ ہے کہ اب چلے میں نیک بھی ہو گیا نا، میں زاہد ہو گیا، میں اللہ کرے کہ ہم ہو جائے، میں صوفی ہو گیا، اللہ کرے کہ ہم ہو جائے، ہمیں تزکیہ ہو گیا، احسان نصیب ہو گیا، اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو، یہ ساری چیزیں نصیب ہو گئی میرے بھائیو، اب کیا کریں؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو کوئی مسئلہ نہیں، اب ہم زاہد ہو گئے، عابد ہو گئے، نیکوکار ہو گئے، جھوٹ بھی نہیں بولتے، سچ بھی بولتے ہیں، کیا اب بھی اسلام کا ہم سے کوئی تقاضا ہے؟ کیا اب بھی کوئی کرنے کا کام ہمارے ذمہ باقی ہے؟ تو وہ پانچواں سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل جی، اب بھی ایک اور چیز ہے کہ جو ہمارے ذمہ باقی ہے،
اور اب وہ یہ ہے کہ اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک نظم اجتماعی کے لیے کام کریں، اب ہم ایک عدل اجتماعی کے لیے کام کریں، اب ہم اس چیز کو جو ہم نے حاصل کیا ہے اب ہم اس کو معاشرے میں جو ہے وہ فروغ دیں، معاشرے میں جو ہے اس کو رائج کرے، اس کو قائم کرے، اگر قائم ہے تو اس کو قائم رکھے۔ یہ جو ہے اب ہماری جدوجہد کا، ہماری کوششوں کا کیا ہے، اب ہمارا اجتماعی پہلو جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے۔ میرے بھائی، اسلام تقاضا کرتا ہے مسلمانوں سے کہ وہ معاشرہ، معیشت، عدل و انصاف ہے ان سب چیزوں میں نا، کہ وہ معاشرے میں بھی، معیشت میں بھی، عدل و انصاف میں بھی، منبر و محراب میں بھی، سیاست میں بھی، ریاست میں بھی، انتظام میں بھی، مقننہ میں بھی، جس کو ہم کہتے ہیں امارت، امامت یا خلافت، ان تمام میں اب کیا کرے، اب دین اسلام کے اصولوں کو رائج کرے، یا اس کو رائج کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے۔ یعنی اب اس پہ یعنی اچھا مسلمان بن گیا نا، وہ متزکی مسلمان گیا ہے، اس کا ایمان بھی آ گیا، عقیدہ بھی درست ہو گیا، اس نے اپنا عمل بھی جو ہے حد الامکان، حد المقدور اس نے بہتر کیا، اپنی استطاعت اور کوشش کے مطابق اس میں لگا ہے، اس میں کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک مستقل کام ہے، ایسا نہیں کہ آدمی جو ہے نیک بن گیا تو نیک بن، مستقل کوشش ہے، نیک بننا ایک مستقل کوشش ہے، تو اس میں مسلسل جو ہے اس میں بھی لگا ہوا ہے۔ تو کیا یہ کافی نہیں ہے میرے دوستو؟ ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے جو اس مقصد ہے اس موضوع کا، اس گفتگو کا، اس چینل کا، جس میں ہم بار بار یہ گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ اب اسلام ہم سے ایک اور تقاضا کرتا ہے۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ اب معاشرے میں بھی رائج کیا جائے، صرف حکومت اور ریاست نہیں، معاشرے میں بھی رائج کیا جائے، اور ریاست کے اندر بھی اس کو رائج کیا جائے، سیاست کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ رائج کیا جائے، اس کو فروغ دیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے۔ وہ امارت ہو کہ امامت ہو کہ خلافت ہو، یا وہ ایک صالح حکمرانی ہو، یا وہ ایک جو ہے آپ سمجھے کہ نیک اور صالح لوگوں کی حکمرانی ہو، اس کو دین اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ فروغ دیا جائے، اور معاشرے کے اور معیشت کے اور اس کے ہر ایک پہلو میں جو ہے اعلیٰ اسلامی اخلاقی معیار جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ اعلیٰ اسلامی اخلاق، اس سوال پہ میں زور اس لیے دیا نا میرے دوستوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت کیا ہے، اسلامی حکومت کیسے ہوگی؟ اسلام تو حکومت کی کسی تصور کے بارے میں وہ رائے نہیں دیتا، اسلام تو معیشت کا کوئی جامع تصور نہیں دیتا، اسلامی حکومت کیسے ہوگی؟ کیا ہم لوگوں کو زور سے ماریں گے، پیٹی؟ یہ جو ایک جملہ ہے نا، اس پہ مزید باتیں جو ہے وہ مزید ہوتی رہیں گی آنے والی ویڈیوز میں، لیکن یہ ہے کہ ہم ریاست اور معاشرت، معیشت، اگر اس میں اعلیٰ اخلاقی، اسلام کے اعلیٰ اخلاقی معیار جو ہے ہر شعبے میں قائم کرنا، یہ اسلام کا مقصد اور مدعا ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست قائم کریں جس میں اعلیٰ ترین جو اخلاقی معیار ہے، اسلامی اخلاقی معیار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اس کے اندر جو ہے وہ رائج ہو۔ اور اس کا مقصد جیسے کہ انٹرو میں گزر گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ نہ صرف اللہ کی خوشنودگی ہو، یہ اللہ کا تقاضا ہے میرے دوستو، یہ اس دین کا تقاضا ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے، جس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری بھی اصلاح ہو، ہم بھی حق کے مقابلے میں باطل کو کی تمیز کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے معاشرے میں اور اپنے نظام میں اور اپنے ریاست میں، اپنے اجتماعی عمل میں بھی جو ہے اس کو فروغ دے سکے۔ بس اسی لیے یہ چینل ہے، اور اسی پر جو ہے اس چینل میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی، تو وہ ہمارے لیے آخرت کی بھی بلائی کا سبب ہے، اللہ کے رسول کی خوشنودگی کا بھی سبب ہے، لیکن میرے دوستو وہ ہمارے لیے دنیا میں فائدے کا باعث ہے۔ یہ جو نظام ہے جو ہم پہ مسلط ہے، جو بالکل آپ جانتے ہیں کہ کرپٹ نظام ہے، ہر ایک چیز اس میں کرپٹ ہے، قانون کرپٹ ہے، عدالت کوئی نہیں، انصاف کوئی نہیں میرے دوستو، کوئی قانون کی کوئی حکمرانی نہیں، کوئی اس میں اخلاقی معیار نہیں، کوئی قرآن و سنت تو دور کی بات ہے، اس میں تو انسانی معیار کے مطابق کوئی چیز نہیں ہے۔ حکمران جو ہے وہ لوگوں کے ہاں چور ہے، لوگ جو ہے حکمرانوں کے پیچھے چور ہے۔ تو ہم نے دونوں جہتوں میں کوشش کرنی ہے، معاشرے میں بھی اور ریاست میں بھی، کہ ہم ایسی نظام کو جو ہے فروغ دیں کہ جو نہ صرف یہ ہو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، اللہ اور رسول کے مطابق ہو، بلکہ جس میں ہمارے لیے امن ہو، ہمارے لیے جو ہے وہ انصاف ہو، میرا مستقبل محفوظ ہو، آپ کا ہو، ہمارے بچوں کا، ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل جو ہے محفوظ ہو، یہ ملک عظیم بنے تو اس نظام سے، اس نظام کی وجہ سے عظیم بنے، اللہ کی نظروں میں بھی عظیم بنے، اور اقوام عالم کی نظروں میں میرے دوستو ہمارا یہ ملک جو ہے یہ عظیم بنے، اس نظام کے تحت جو ہے عظیم بنے انشاءاللہ۔ اللہ کرے گا تو یہ جو ہے اس پر مزید جو ہے ہم گفتگو بھی کریں گے، اور یہ نظام بھی اللہ چاہے گا تو قائم ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔